جو نوجوان لڑکے ہیں وہ مسجد میں نہیں جا رہے تھے کہ مولوی صاحب نے کہا عشاء 17 پڑھنی ہیں، ظہر دیا، اس طرح انہوں نے رکعتیں اتنی بتائی کہ وہ کہتے ہیں یار ہو رہا نہیں دیو بڑا لمبا. جی ظلم کیا ہے. آپ کی جو ویڈیو اس میں آپ نے کہا جی آپ صرف فرض پڑھے جا کے، اس کے پیچھے لاجک کیا اصل؟ لاجک اسی کے پیچھے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے تو لاجک ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ان سے بھی پوچھ لیں، سنی شیعہ کے ہاں کامن ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب 4 عشاء. شیعہ جمع کر کے پڑھتے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی جمع کرنا جائز ہے، لیکن افضل جو ہے وہ الگ پڑھنا ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی افضل الگ پڑھنا ہے. خود نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں 5 نمازوں کے الگ الگ وقت انہوں نے بتائے ہیں. شیعہ کو جب ہم یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کرنا ایسے ہی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے. اچھا سنیوں کو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو. اور ابن عباس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا، انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. وہ کہتے ہیں ہاں جائز تو ہے لیکن ہم نہیں بتائیں گے عوام کو. دونوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے. تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. اور اس کا ثبوت ایک اور مسلم شریف میں حدیث ہے. اما عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے سلام اللہ علیہا، بتائیں کہ نبی الاسلام کی نفلی نماز کتنی رکعت ہوتی تھی، فالتو نماز؟ تو انہوں نے پتا کیا کہا، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل میرے حجرے میں پڑھتے جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. حدیث میں ہے نفل. اور پھر ظہر کے بعد 2 نفل آ کے میرے حجرے میں پڑھتے. اچھا اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد. اس کا مطلب ہے اما عائشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ظہر کے ساتھ. اما عائشہ اس کو ظہر کا حصہ نہیں مانی، کہہ رہے ظہر تو پہلے اور ظہر تو بعد. تو انہوں نے اما عائشہ نے فارغ کر دیتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے، نہیں. یہ کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں ظہر کی وہ فرضوں کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں 4 ہی فرض ہے، باقی 8 نوافل ہیں. پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. وہی جو اما عائشہ نے کہے تھے 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، وہ 12 رکھتے ہیں. باقی تو جتنی ہے وہ تو مزید لوگوں نے خود سے بھی داخل کر لی ہوئی. ٹوٹل جو رکھتے ہیں وہ 17 ہے فرض، اور اس کے علاوہ نفلی 12 رکھتے ہیں. اور وہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک پینڈو شخص عربی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کو مانو، مجھے پیغمبر مان لو، فرض نماز کو قائم رکھو. نفلی نماز کا ذکر نہیں کیا. فرض زکات دو، فرض روزے رکھو. یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی. حج جس ٹائم فرض نہیں ہوا تھا اس کا ذکر نہیں کیا. اور دوسری حدیث بخاری مسلم کی، اس میں الفاظ ہے کہ تو فرض نماز پڑھ مگر تیری مرضی اگر ساتھ نفل پڑھنا چاہے. اور وہ نفل سے مراد وہی سنت موقدہ غیر موقدہ. فرض زکات دے ہاں مگر تو نفلی صدقہ دینا چاہے وہ تیری مرضی. فرض روزے رکھ ہاں نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی. آگے وہ بھی بندہ کوئی دلیر سی، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ مائنس. جب وہ مڑا آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اور اگر یہ بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اچھا اب مجھے بتائیں وہ کامیاب ہو گیا یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ میں سنتا نہیں سے پڑھنی ہے، اور ایک کہنے سنتا نہ پڑھو نماز ہی نہیں ہوتی. اور میں نے ان کو اینڈ پہ ایک پھکا دیا ہے. کیا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہے؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں. جو زکات کے علاوہ نفلی صدقہ نہ دے اس کی زکات بھی قبول نہیں ہے. ادھر تو کہتے ہیں جنہ مرضی جوڑو جی بس زکات کر لو 2.5%.
जब फर्ज नमाज की बारी आती है तो साथ सुनते क्यों जोड़ते हैं? ना इन्होंने रोजे में सुन्नत रोजे जोड़े पीर और जुमरात के या याम 20 के, ना इन्होंने सदकात में जो नफली सदकात है वो जोड़े। वो कहते हैं नहीं 2.5% काफी है। नमाज में 17 रखते काफी क्यों नहीं है, 12 साथ क्यों अटैच की हुई है? और इससे बढ़ के ये कहते हैं तरावी ना पढ़ो रोजा ही नहीं होता। जो तरावी की नमाज है ये एक फालतू नमाज थी, ये फालतू पंजाबी वाला नहीं बोला, नफली नमाज थी, उसके ऊपर उन्होंने ये बात कर दी भाई खुद नफल है वो। तो ये मैंने नहीं कहा मेरे भाई, मैंने जो कुछ कहा वो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। कहा इन्होंने पूछो भी कितने लिखे आज, तो इसका जवाब पता क्या देंगे? अली ना सुना करो, सवाल गंदुम जवाब चना।